السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ نبیل حیدر کاظمی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر جناح کا پاکستان سیالکوٹ چیپٹر ایڈوکیٹ زین انصاری صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی آرگنائزیشن کے متعلق چند اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ نبیل آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو ہم آپ کا بہت تہ دل سے مشکور ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ تو ہم آپ کی آرگنائزیشن کے متعلق چند اہم سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں اور لوگ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ میں آپ سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ جی بالکل، میں فل تعاون کروں گا آپ سے، آپ سوالات پوچھیں، کوئی مسئلہ۔ جی، تو میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہی پوچھوں گا کہ اس آرگنائزیشن کا نام اور اس کا اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہوئی اور کس نے کی؟ دیکھیے، اس کا جو نام ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جناح کا پاکستان۔ اب اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے جو چیئر پرسن ہیں، جو ایکس چیئر پرسن اب سر اویس ربانی صاحب، انہوں نے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی کراچی میں تقریباً آج سے 6.5 سال پہلے۔ چونکہ ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں وہ فی الوقت جناح صاحب کا دیکھا ہوا پاکستان نہیں، تو ہم نے چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس میں جناح صاحب کا ویژن ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو اس کی جو اسٹیبلشمنٹ آج سے 6 سال پہلے تھا، اور الحمدللہ اب یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے تقریباً 7 سے 8 چیپٹر ہیں، اور پر چیپٹر کا مطلب ہے کہ پر سٹی۔ تو میں آپ سے اگلا سوال میرا یہی ہے کہ کس کس سٹی میں اور کتنے شہروں میں یہ اس وقت کام کر رہی ہے؟ جی بالکل، بہت عمدہ آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں، کراچی اس کا جو ہے وہ مرکز ہے، ٹھیک ہے، جو قیادت ہے وہ کراچی میں ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد ہے، سیالکوٹ ہے، ٹنڈو آدم ہے، ٹھیک ہے، میر پور خاص ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد اس کا چیپٹر ہے۔ تو اسی طرح دیگر اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ اس وقت رننگ میں ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ لاہور ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھے طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے جناح صاحب کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کا موٹو کیا ہے اور یہ کام کس طریقے سے کر رہی ہے؟ بالکل صحیح۔ دیکھیں، آرگنائزیشن کا جو نام ہے وہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا موٹو کیا ہے، جناح کا پاکستان، ٹھیک ہے۔ اس کا سول موٹو ہے کہ جناح صاحب کا جو ویژن تھا، جو آج کی یوتھ بھول چکی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہمارے پاس 10ویں جماعت تک موبائل نہیں تھا آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جب اسکول جاتے تھے، ہمیں پاک اسٹڈیز پڑھائی جاتی تھی، سوشل اسٹڈیز پڑھائی جاتی تھی، ہمارے اندر ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا تھا، دلچسپی پیدا ہوتی تھی کہ ہم ملک پاکستان بارے جانیں کہ اس کو کس نے بنایا، کس نے نہیں۔ آج کی جو نسل ہے یا آج کی جو نوجوان ہے اس کو یہ بتانا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ جناح صاحب کون تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور ان کا پاکستان کو لے کے کیا ویژن تھا۔ تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ یہی ورک کر رہی ہے کہ جناح صاحب کا جو ویژن تھا وہ آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو اگلا سوال یہ ہے میرا کہ یہ آرگنائزیشن یوتھ کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ بالکل، بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے بچے ہیں نبیل جو آج اسکول نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے آج کھانا نہیں کھایا۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو آج کتاب یا قلم مہیا نہیں کیا گیا۔ تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے نا، وہ سیشنز رکھ کے، فزیکل سیشنز رکھ کے، آن لائن سیشنز رکھ کے ایجوکیشن کی طرف بھی ہے، لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے ڈفرینٹ فیلڈز میں۔ ہمارے فورمز بھی ہیں، لائرس فورم ہے، میڈیکل فورم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو میرے تعلیم ہیں ہر چیپٹر کے، وہ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ کسی ایسے نیڈڈ بچے کو بکس پرووائڈ کی جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پڑھے اور اس کے دماغ میں علم کی جو روشنی ہے وہ چلتی رہے۔ تو یہ ایسے کر کے ہم جو نا یوتھ کے لیے کافی کام کر رہے ہیں آج۔ جی، تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کب سے منسلک ہیں اور آپ کس پوسٹ پہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟
دیکھیں مجھے اس آرگنائزیشن سے منسلک ہوئے آج عرصہ 3 سال ہو چکا ہے. 2 سال میں نے لاہور سرو کیا ہے ایز اے امیر سپاہ. امیر سپاہ کی ڈیوٹیز سر انجام دیں. جو بڑا پلیٹ فارم ہے، سینٹرل ہے، ہمارا مرکز ہے، ان کو میری ڈیوٹیز پسند آئیں، ان کو میری سرگرمیاں اچھی لگیں. تو جب میں سیالکوٹ کی خواہش مند کی، سیالکوٹ کو چیپٹر بنانے کی خواہش کی، تو انہوں نے تعاون کیا. اور آج تقریباً 1 سال ہو چکا ہے کہ میں سیالکوٹ چیپٹر کا صدر ہوں، اور 1 سال سے سیالکوٹ کو اپنی جو ان سی خدمات ہیں وہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بینگ اے پریزیڈنٹ کافی ذمہ داریاں ہوں گی آپ پہ، تو یقیناً آپ ایک پیشہ ور لائر بھی ہیں، تو ٹائم نکالنا کافی مشکل ہوگا. تو آپ اپنی مصروفیات میں سے کیسے ٹائم نکالتے ہیں اور اس آرگنائزیشن کو سرو کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ بینگ اے صدر بہت زیادہ ذمہ داری ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. سم ٹائمز فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز بڑا پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی ایونٹ آ رہا ہے، جیسے کہ کوئی فزیکل سیشن آ رہا ہے، تو بڑا پریشر ہو جاتا ہے. اور کہہ لیں کہ اپنے نیچے جو لوگ ہیں، جو ڈفرینٹ سیٹس ہیں، جنرل سیکرٹری ہے، امیر سپاہ ہیں، وومن چانسلر ہیں، ان کو سنبھالنا، ممبرس کو سنبھالنا. تو دیکھیں یہ اسی انسان کا کام ہے جس کے اندر صبر ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں تو آپ صدر کی سیٹ سے بھی تنگ ہوں گے، سیٹ آپ سے بھی تنگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو صبر رکھنا چاہیے. آہستہ آہستہ سارے کام چلتے ہیں تو دنیا میں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ٹائم کیسے نکلتا ہے. دیکھیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور ہم دیکھیں اگر ہم مووی دیکھنے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، اگر ہم نیٹ فلکس دیکھنے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، تو ہم جناح صاحب کے سپاہی بن کے تو وہ جو جس جنگ میں وہ لڑے تھے، ہم اس جنگ کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. تو یہ خواہش ہے اپنی، تو نکال. جی، تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ہم بصیت ایک قوم رہ رہے ہیں، تو کیا یہی وہ پاکستان ہے جو جناح کا پاکستان تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور جس کو پورا قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ دیکھیں نبیل، میں اس کا بڑا آسان سا جواب دوں گا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو پاکستان ہمارے جناح صاحب نے دیکھا تھا اور جس طریقے سے دیکھا تھا، کرپشن لیس پاکستان انہوں نے دیکھا تھا. ایک قوم کا پاکستان، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ پشتو، انہوں نے ایک قوم کا پاکستان دیکھا تھا. آج یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو پاکستان انہوں نے دیکھا تھا. ہماری آرگنائزیشن اسی دگ و دو میں ہے کہ وہ پاکستان بنا سکے، یا اس پاکستان کا جو پیغام تھا وہ دے سکے جو جناح صاحب نے سوچا تھا. جناح صاحب کو تو وہ مہلت نہیں ملی. 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1948 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کے جانے کے بعد بطور قوم، بطور ان کے سپاہی، میرا آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کو دیکھیں، ان کی تقریروں کو سنیں. ان کی تقریروں میں پورا کا پورا پاکستان کا وجود پڑا ہے. ان کی تقریروں کو سنیں، اور سننے کے بعد اگر ہم کسی کو آمادہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود کو ہی آمادہ کر لیں کہ وہ کام کرنے پر جو جناب صاحب چاہتے تھے. بس یہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لگتا ہے قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، تو یقیناً آپ کو قائد اعظم کی زندگی کا کوئی خاص قصہ کو یاد ہے؟ آپ کو کوئی واقعہ سنانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے نبیل، جناح صاحب واز ایکسیپشنل مین. وہ ایک ایکسیپشنل پرسن تھے. انٹیلیجنس بڑھی ہوئی تھی ان کے اندر. ایکسیلنٹ پرسن تھے. حتیٰ کہ جس وقت میں وہ بیرون ملک گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان وقتوں میں شاذ و نادر ہی قصہ ہوتا تھا کہ کوئی انسان، براؤن بوائے، ایک دیسی لڑکا باہر کے ملک جائے، ولایت جائے، جا کے پڑھے. تو ان وقتوں میں ریسزم کافی تھا. ٹھیک ہے، تو ایک واقعہ ہے جو آپ کو میں سنانا چاہوں گا، مجھے وہ بڑا پسند ہے. کہ جب جناح صاحب لنکن یونیورسٹی گئے تو ایک استاد تھے ان کے، جو کہ برطانوی تھے، برٹش تھے، وائٹ پرسن. تو انہوں نے نا تھوڑی رنجش رکھ لی ان کے ساتھ ریسزم سے کہ یو آر اے دیسی بوائے، یو آر اے براؤن بوائے، وی آر وائٹ. تو تھوڑی انہوں نے رنجش رکھ لی.
تو اس رنجش میں نا وہ طرح طرح کے نا مختلف سوالات کلاس میں کرتے تھے جو کہ ریسزم سے لینا دینا تھا جن سوالات کا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے نا ایک سوال کیا ان استاد نے جناح صاحب سے، بلکہ جناح صاحب سے نہیں پوری جماعت سے سوال کیا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو 2 بیگ ملے ہیں گھرے ہوئے، ایک میں دنائی ہے ایک میں پیسہ ہے، آپ کون سا بیگ پکڑیں گے؟ تو سب جماعت میں 50-60 طلباء تھے، ان میں سب نے بولا کہ ہم دنائی لیں گے، ہم دنائی والا بستہ اٹھا لیں گے. جناح صاحب اکیلے اٹھے اور کہنے لگے کہ حضور میں پیسے لوں گا. تو انہوں نے نا استاد نے بڑا تنزین انداز میں کہا کہ جناح تم سے یہی امید تھی. تو جناح صاحب کہنے لگے کہ حضور جس انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ وہی اٹھاتا ہے، دنائی میرے پاس تھی، پیسے نہیں تھے، لہذا میں نے اٹھا لیے. تو جناح صاحب ہی واز ایکسیپشنل مین. یہ ان کا ایک قصہ ہے، ان کی ذہانت کا یہ قصہ ہے کہ بڑے بڑے جو گوڑے حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین ہیں، کاکیشین وائٹس دنیا کے جو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ذہین ہیں، نو، جناح صاحب کے آگے ذہین سے ذہین بندہ جو ان سے ہے وہ بھی ایک دفعہ سوچے گا کہ میں ذہین ہوں کہ نہیں. یہ ان کا ایک قصہ ہے جو مجھے. ٹھیک ہے، تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں بطور قوم ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جناح صاحب نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، جو بنانا چاہا تھا انہوں نے، تو وہ کیسے ہم بنا سکتے ہیں وہ والا پاکستان؟ دیکھیں، اگر میں یہ بولوں کہ وہ والا پاکستان ایک ہفتے میں بن جائے گا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اگر میں یہ بولوں کہ وہ پاکستان جو ہے 1 سال میں بن جائے گا، میں جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن بنے گا ضرور. کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں جناح صاحب کا جو اصل ویژن تھا کہ ایسا پاکستان ہونا چاہیے، ہمیں وہ ویژن کو بڑے ہی ویوڈلی، بڑے وسیع سطح پر سمجھنا ہوگا کہ وہ ویژن کیا تھا. ٹھیک ہے، جس دن ہم وہ ویژن سمجھ جائیں گے، جس دن ہمارے اندر حب وطنی، اور حقیقی معنوں میں حب وطنی، اپنے فائدے کے لیے حب وطنی نہیں، حقیقی معنی میں حب وطنی جاگ جائے گی اور جناح صاحب کون تھے ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم اس طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو پاکستان جناح صاحب چاہتے تھے. پھر چاہے اس کو سال لگے، 2 لگے، 50 سال لگیں، لیکن بنے گا. ہاں، اگر ہم بطور قوم اس طرف جائیں ہی نہ اور ہم ویسٹرنس کو دیکھیں، ہم یو ایس کی بات کریں، یو کے کی بات کریں، ہم ویسٹرنس کو دیکھیں، تو ہم جو ہے نا پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے لیڈر کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیڈر نے کون سا پاکستان چاہا تھا. ان کی تقریروں میں یہ بات واضح ہے کہ میں نے یہ پاکستان بنایا ہے ہر بندے کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پر سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، ہر انسان اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہے. یہ ایک آزاد ملک ہے. ٹھیک ہے، تو جس دن ہم آزادی کی اصل معنی ہمیں پتہ چل جائیں گے نا، آزادی کے اصل معنی کیا تھے، ٹھیک ہے، اس دن ہم فرقہ واری سے بھی نکل آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اصل معنوں میں آزاد بھی ہو جائیں گے اور جناح صاحب کی روح کو بھی سکون پہنچے گا کہ میری قوم جو ان سے مجھے سمجھ گئی. بالکل، اور پاکستان بن گیا اصل میں. بالکل جی ٹھیک. آپ سیالکوٹ چیپٹر کے صدر ہیں اور پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں. جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے وہ بھی وکیل تھے، وہ بھی ایک قانون دان تھے. تو کیا صرف ایک قانون دان ہی ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے یا کوئی اور عام آدمی بھی پاکستان میں ترقی کے لیے کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت ہی زبردست سوال ہے یہ کہ کیا ایک قانون دان ہی صرف سیاست میں آ سکتا ہے اور ملک کے حالات بدل سکتا ہے یا ڈفرینٹ پروفیشنز بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں، جو قانون دان ہوتا ہے نا، اس کا ہسٹری سے، تاریخ سے، تاریخی سیاست سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے. اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں 2 لیڈر ملے اور دونوں ہی وکلا، ٹھیک ہے، دونوں ہی بریسٹر ملے. قانون دان ہی نہیں بلکہ باقی پروفیشنز بھی اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے ایک اچھا پاکستان بنا سکتے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے سے پہلے، اس کو ہاؤس جاب دینے سے پہلے ایک اوتھ لیا جاتا ہے کہ میں صرف اور صرف ہیومینٹی کے لیے اچھے کام کروں گا، ہیومینٹی کو سیو کروں گا، اس کو بچاؤں گا. اگر وہ صرف ایسا کرتا جائے تو پاکستان تو بن گیا. لیکن اگر وہ اپنے اوتھ سے ہل جائے گا
تو پھر چاہے وکیل ہے, پھر چاہے انجینئر ہے, وہ پاکستان نہیں بنا سکتا. اسی طرح ایک وکیل ہے, اس سے بھی اوتھ لیا جاتا ہے جب وہ پریکٹس میں آتا ہے, جب اس کو لائسنس ملتا ہے, اس کا انٹرویو ہوتا ہے, اسے اوتھ لیا جاتا ہے کہ تم ہمیشہ انصاف کے لیے لڑو گے. اور اگر وہ بے انصافی کے لیے لڑنا شروع ہو جائے تو وہی پاکستان نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, تو صرف قانون دان ہی نہیں, ہاں قانون دان مدد بہت زیادہ کر سکتا ہے دوسرے پروفیشن سے, کیونکہ اس نے قانون پڑھا ہے, اس نے آئین پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اس نے آئینی تاریخ پڑھی ہے, اس نے گزرے ہوئے صدر, گزرے ہوئے وزیر اعظم, گزرے ہوئے لیڈرز کو پڑھا ہے. مدد وہ ایک عام پروفیشن سے یا کسی اور پروفیشن سے چند گنا زیادہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہر پروفیشن اپنے اپنے کام میں صرف ایک کام کرے, کیا؟ ایمانداری, لائلٹی, ایمانداری, وفاداری اور غیرت سے کام کرے, تو کوئی بھی پروفیشن بڑا نہیں ہے. وہ سب پروفیشن مل کر پاکستان کو ایک مضبوط قوم بنا سکتے. جی ایڈوکیٹ زین انصاری صاحب, آنے والے کچھ دنوں میں آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ سیالکوٹ چیپٹر میں ایک فلیگ شپ ایونٹ کروا رہی ہے. اس ایونٹ میں کیا ہوگا, اس کا مقصد کیا ہے, ڈیٹیلز بتائیں ذرا اس کی. جی بالکل, آنے والے دنوں میں ہم ایک ایونٹ کروا رہے ہیں جس کا نام اسپیک فار حسین. دیکھیں, حسین سب کے ہیں, وہ صرف میرے نہیں, وہ آپ کے نہیں, بلکہ تمام امت مسلمہ کے ہیں, پوری انسانیت کے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا جیسا کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ اسپیک فار حسین, یہ ایک تقریری مقابلہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا تقریری مقابلہ ہے اس کو میں کہوں گا, کیونکہ سب سے زیادہ زبانوں میں ہے. اس میں پنجابی زبان بھی ہے, اردو بھی ہے, انگلش بھی ہے, فارسی بھی ہے, سندھی بھی ہے. اور ہمارے تمام چیپٹرز جو سے ہیں وہ یہ فلیگ شپ ایونٹ ہر سال کے سال ایک دفعہ ضرور کرواتے ہیں محرم اور صفر کے مہینے میں. اور اس کا جو گرینڈ فنالے ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے. اس کو کروانے کا مقصد نبیل صاحب صرف یہ ہے کہ جو حسینیت کی یاد ہے وہ تازہ رہے, کربلا کی جو یاد ہے وہ تازہ رہے. کربلا میں جو قربانیاں دی گئی تھیں, جو شہادتیں تھیں, وہ ہمیں یاد رہے. ہمیں بھول جائیں گی تو ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. ہمیں بھول جائیں گی, ہم تقویٰ نہیں کر سکتے, ہم صبر نہیں کر سکتے. کربلا میں جو چیزیں ہوئیں ان سے صبر, ان سے تقویٰ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اہل بیت نے جتنا صبر کیا, اہل بیت نے اللہ کی ذات پر جتنا تقویٰ کیا, وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سارے ایسے ایونٹس ہم کرواتے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کرواتی ہیں, انٹرٹینمنٹ ایونٹس, گانا چل رہا ہے, ناچ چل رہا ہے, ہجمالو ہو رہا ہے. وہ ٹھیک ہے, انسان کی زندگی میں تفریح ہونی چاہیے, لیکن اس کو کبھی بھی دین سے دور نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ موٹیو ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد رکھیں. ان کی دی ہوئی شہادتیں دین اسلام کی سب سے بڑی قربانیاں ہیں, دین اسلام کو دی ہوئی سب سے بڑی قربانیاں ہیں, وہ ہم یاد رکھیں. اور یہ سب چیزیں ہم یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. جہاں جناح صاحب کی بات کرتے ہیں وہاں جناح صاحب کا جو دین سے لگاؤ تھا اس کی بات بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا جو دین سے لگاؤ ہے ان کا, اسی کو یاد رکھنے کے لیے, حسینیت کو یاد رکھنے کے لیے ہم یہ اسپیک فار حسین کرواتے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ بچے آئیں گے, وہ آ کے تقریری مقابلہ کریں گے. ان میں سے جو جیتے گا وہ ہم یہاں سے کراچی بھیجیں گے. گرینڈ فنالے میں وہ جو ان سے پارٹیسپینٹ کرے گا, گرینڈ فنالے سے جو جیتے گا اس کو ہماری آرگنائزیشن مفت کربلا کا ٹور دیتی ہے اور کیش پرائز دیتی ہے. مجھے بتائیں کوئی اور آرگنائزیشن اتنا کر رہی ہے حسینیت کے نام پہ, اہل بیت کے نام پہ یا دین کے نام پہ؟ کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کر رہی ہو. یہ ہمارا ایک فلیگ شپ ایونٹ اس لیے ہے. تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ ایونٹ جو ہو رہا ہے سیالکوٹ میں, یہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ چونکہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ آنا چاہیں گے آپ کے پاس, تو ظاہر ہے آپ بتائیں کہ وہ کس طرح آ سکتے ہیں. اور یہ جو اسپیچ آپ نے ایونٹ میں رکھی ہوئی ہیں کہ تقریری مقابلے, ان میں وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ کس جگہ پہ اور کس ٹائم پہ ہو رہا ہے, یہ سب بتا دیں. شکریہ. جی بالکل, 12 ستمبر سیالکوٹ بزنس اینڈ کامرس سینٹر کا 4th فلور ہے, وہاں پہ ایک کانفرنس ہال ہے, اس کے اندر یہ ایونٹ ہم نے رکھا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. اگر آپ نے ایز اے گیسٹ آنا ہے سو بسم اللہ,
آپ آئیں. اگر آپ نے تقریر میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو ہمارا ایک پیج ہے JKP سیالکوٹ چیپٹر کے نام سے فیس بک پر. آپ وہ پیج وزٹ کریں, اس پر اپنا میسج چھوڑیں. آپ کو ہمارا جو متعلقہ میڈیا انچارج ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا, آپ کو نام نوٹ کر لے گا. آپ نے اردو میں کرنی ہے اردو میں تقریر کر سکتے ہیں, آپ انگلش میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ انگلش میں کر سکتے ہیں. ٹائمنگ اس کی 2:30 پر شروع ہے. 2 بجے اگر آپ آنا چاہیں تو 2 بجے آپ تشریف لے آئیں تاکہ لیٹ کوئی بھی نہ ہو. اور اس چیز میں اگر ایک میں چیز اور بولتا جاؤں گا کہ حسینیت کے نام پہ ہم جو چیز دیتے ہیں وہ اس چیز کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی چیز کا سہارا نہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹ ہے. ہم اکثر کہتے ہیں جی آپ باہر کے ملک جا رہے ہو ڈائریکٹ فلائٹ ہے یا وایا دبئی ہے, اس میں وایا کوئی نہیں, یہ ڈائریکٹ ہے. حسینیت کے نام پہ آپ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے سب مل کے کیا ہے, اور میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی اور بندہ اس چیز میں کٹ کرنا چاہے سو بسم اللہ کرے, ہمارا پیج وزٹ کرے. ہمارے پیج کے اوپر ہر چیز لکھی ہے. آپ کو میں گزارش کروں گا کہ آپ لنک شیئر کر دیجیے گا ہمارے پیج کا ڈسکرپشن میں, تو لہٰذا وہ وزٹ کریں. اس کے بعد جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ کا بہت شکریہ زین انصاری صاحب کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی آرگنائزیشن کے متعلق ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ایونٹ میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ زین ضیاء انصاری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں جناح کا پاکستان سیالکوٹ چیپٹر کے. تو آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.